بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے آج غسل کے 3 فرائض ہیں وہ ذکر کرنے لگا ہوں۔ حالت روزہ کے علاوہ منہ بھر کے کلی کرنا سب سے پہلا فریضہ حالت روزہ کے علاوہ، یعنی اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو آپ کو غرارے نہیں کرنے ہیں بلکہ نارمل کلی کرنی ہے، اور اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو منہ بھر کے کلی کرنا، اس میں غرغر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو فرض ہے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یعنی ناک کے بالکل اوپر حصے تک پانی، دونوں ناکوں کے نتھنوں میں پانی پہنچانا، یہ بھی فرائض میں سے۔ اگر روزے کی حالت میں ہے تو روزے میں اس طرح پانی نہ پہنچائیں بلکہ اسٹارٹ تک شروع میں ہی پانی پہنچا دیں۔ نمبر 3 پر پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، پورے جسم پر اس طرح پانی بہایا جائے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے انسان کے جسم کی۔ انسان کے ناف کا جو ہول ہے، کان کے 2 ہول ہیں، ناک ہے، اسی طرح جسم کے مختلف حصوں پر اچھے طریقے سے انسان پانی پہنچائے، بالوں میں اور کانوں کے بیک سائڈ پہ، ہر جگہ پہ، گردن کے نیچے، دونوں بغلوں کے نیچے پانی پہنچانا لازمی ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ غسل کے یہ 3 فرائض کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ غسل کے فرائض سے ناواقف ہوتے ہیں، سوچا آج اس پر ایک ویڈیو بنا لوں۔ نوٹ: ان فرائض میں سے کوئی ایک بھی فرض چھوٹ گیا تو غسل نہیں ہوگا، لہٰذا ان فرائض کا کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان جب حالت جنابت میں ہو تو اس طریقے کو اپنانا لازمی ہے۔ برائے کرم اس پیغام کو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ اکثر لوگ شادی شدہ بھی ہوتے ہیں لیکن غسل کا طریقہ نہیں جانتے، یعنی پوری زندگی ناپاکی کی حالت میں گزر جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ دین کو سیکھ کر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بندہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک سیکھتا رہے، اس میں کوئی اباہت نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ پوچھ لے، مسائل کا علم ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، انسان اپنے علماء کے پاس جا کر مسائل پوچھے اور اپنی زندگی کو دین کے، شریعت کے تابع گزارنے کی کوشش کرے، اور جو ہو گیا اس پر توبہ طائب ہو۔ اسلام ہمارا طہارت سکھاتا ہے اور صفائی نصف ایمان ہے۔ اس پیغام کو آگے بھی شیئر کیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔